شارٹ فلم سے فل فلم ٹیلی فلم تک کرتے کرتے ہمارا سفر چلتا رہا. ہم نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ یار ہم ایک بڑی فلم بناتے ہیں. ٹیزر آپ نے دیکھا ہی ہوگا, آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی چیز بنی. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں ایمرجنگ فلم میکر سجاد علی. سجاد علی کی ایج ہوگی آئی تھنک 20s میں, لیکن انہوں نے ایک کارنامہ کیا ہے اور یہ ہے کہ پوری ایک فلم بنا دی ہے. اور مجھے اندازہ ہے, میں نے ایک چھوٹی سی فلم کا سین بنانے کی کوشش کی تھی, تو مجھے اندازہ ہے کہ فلم پوری بنانا کتنا مشکل کام ہے. میں نے فار دا ٹائم بینگ تو اس کو پینڈنگ ہی ڈال دیا, لیکن آپ کی فلم بن چکی ہے. تو سجاد, سب سے پہلے تو مجھے اپنے یہ فلم میکنگ تک کے سفر کا کہ کہاں کب ذہن میں آیا کہ آپ کو فلم میکنگ میں جانا چاہیے, اس کا بتائیں. بالکل صادق بھائی, بہت شکریہ آپ کا. صادق بھائی, یہ کووڈ-19 جب یہ وائرس کا ایشو چلا تھا اس وقت کی بات ہے, اور ہم سارے گھر میں بند ہو گئے تھے, یعنی باہر الاؤ نہیں تھا ہمارے لیے. تو ہم سارے دوست تھے, ہماری پوری ٹیم ہے, جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اور ہم سب نے مل کے سوچا کہ کچھ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں, کیونکہ فری ہوتے تھے. تو ہم نے ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ کریشن شروع کی, ایکشن شروع کی. بعد میں گائیڈ لائنس بہت اسٹرکٹ تھی, تو ایکشن جو ہے نا وہاں پہ الاؤ نہیں ہو رہا تھا. تو ہم یوٹیوب پر آ گئے. کرتے کرتے شارٹ فلم سے فل فلم ٹیلی فلم تک کرتے کرتے ہمارا سفر چلتا رہا, اور ایکسپیرینس ہوتا رہا. یعنی 3-4 سال گزر گئے اسی میں. ہم نے کوئی 30+ موویز بنا لی, ایکسپیرینس ہوتا رہا. اور شروع سے بچپن سے ہی مارشل آرٹس کے بڑے شوقین ہوتے تھے, فائٹ بالکل ہالی ووڈ کے موویز وغیرہ ایکشن بہت زیادہ دیکھتے تھے. تو کوشش کرتے تھے اس کو بہتر کرنے کی. اور یعنی اس سفر کے اندر ہمیں بھی پتہ نہیں چلا کہ کب جا کے ہم اتنے اچھے ہو گئے. اور آہستہ آہستہ میں ریئلائز ہونے لگا کہ یار یہی ہے, اب جو کرنا یہی ہے, کیونکہ اسی میں دل بھی لگ رہا تھا, مزہ بھی آ رہا تھا. اور جو بچپن کے دوست تھے ان کے اندر وہ سکلز بھی تھی. کوئی ایڈیٹر تھا, کوئی اچھا ایکٹر ہے, یعنی وہ مل کے نا ایک اچھا سا ہوم گراؤنڈ ٹیم, اور اپنی کیمسٹری بھی اچھی ہوگی, ایک دوسروں کے ساتھ آپ کنیکشن جڑا ہوا ہوگا اس طرح کا. بالکل, یعنی بہت مزہ آیا. اور یعنی 3-4 سال لگے اس میں. اور اس کے بعد اب جا کے ہم نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ یار ہم ایک بڑی فلم بناتے ہیں, اس پہ انویسٹ کرتے, ایک اچھی سی فلم بناتے ہیں, اور اس کی اچھی سی اسکرپٹنگ کرتے, خوبصورت سی. تو ٹیزر آپ نے دیکھا ہی ہوگا, آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی چیز بنی. نہیں, میں ٹیزر میں کوشش کروں گا کہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا ٹیزر بھی اگر دکھا سکیں تو. اس میں جو آپ نے فلم بنانے کے لیے, ظاہری بات ہے آپ نے کہا کہ 25 سے 30 فلمیں آپ نے بنائی, تو وہ شارٹ فلمز ہوں گی ٹرائل کے لیے, سیکھنے کے لیے کہ کس قسم کے سینس کیسے کیے جا سکتے ہیں. بالکل صادق بھائی, وہ ایکسپیرینس کے لیے ہوتی تھی. کبھی سیڈ سٹوریز پہ بنائی. ایکشن اس میں مسٹ ہوتا تھا, کیونکہ ایکشن ہمارا جو تھا وہ مین پوائنٹ تھا, ٹارگیٹ تھا, کیونکہ وہ ہماری خاصیت تھی. اور یہ 30-35 موویز کی سٹوریز مختلف ہوتی تھی. ہمارا ایکشن فیوریٹ تھا, ایکشن پسند تھا, لیکن اس سٹوریز کے اندر ہم ایکٹنگ سکلز بھی ہماری امپرومنٹ ہو رہی تھی. ایکٹنگ ہو گئی, یا پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہو گئی, فلم میکنگ ہو گئی, کیمرہ مین کی جو ایکسپیرینس تھی وہ بڑھ رہی تھی, ایڈیٹر کے ایکسپیرینس بڑھ رہے تھے. یعنی وقت کے ساتھ ساری چیزیں امپرومنٹ ہو رہی تھی, اور بڑا مزہ آیا. اور آپ لوگوں نے یہ کوئی چیز بھی کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں سیکھا, خود ہی لرننگ, بالکل خود ہی ایکسپیرینس کر کے. اس سے ایک اور مرتبہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بیسٹ ٹیچر ہے آج کل کے دور میں, اسکلز آپ یوٹیوب پہ انٹرنیٹ کے اوپر خود بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر لگن ہو تو, کوشش ہو. سافٹ ویئر وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو کچھ بائی کرنے پڑے ہوں گے, جن کے اچھے گرافکس وغیرہ جن میں آپ کو ڈالنے ہو, تو بالکل. جو ہمارا پریمیئر پرو سافٹ ویئر ہے, جو ہمارا ایڈیٹر یوز کرتے ہیں, وہ ہم نے بائی کیا ہوا ہے. اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ آپ کا کوئی ٹیچر نہیں تھا, اصل میں ہمارے اس ٹائم نا ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایسے ٹیوٹوریلز دیکھ کے بھی کیا جاتا ہے. ہم نیچرلی کرتے تھے, غلطی کر کے سیکھتے تھے, اور بیٹھتے تھے کہ یار یہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے, کیسے, اور اس کو کیسے بہتر کرنا ہے, دماغ پر زور ڈال کر. کیونکہ کریٹیو بندہ جو ہوتا ہے وہ روز کچھ نہ کچھ کریٹیو سوچتا رہتا ہے, تو وہ بہتری ہوتی تھی. یعنی ہمیں کبھی بھی نہیں لگا کہ ہمیں استاد کی ضرورت ہے یا ہمیں ٹیچنگ کرنی چاہیے, ٹیوٹوریلز وغیرہ. اگر یہی چیز آپ جو نارملی لوگ اس سفر میں آتے ہیں کہ ہمیں کسی فلم میں کام مل جائے, کسی پروجیکٹ کے اندر چلے جائیں, اور اس میں سے بہت سے لوگ بیچ میں سے ڈراپ ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کے کہ ہم اتنی خواری کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں مین رولز نہیں مل رہے, شاید ان کو اپنے صحیح ٹارگٹ کا پتہ نہیں ہوتا. اور آپ نے جس طریقے سے اس کو پرسو کیا ہے, تو اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کسی اور کی بجائے اپنے ہی پروجیکٹس کے اوپر کام کیا, خود اپنے آپ کو موقع دیا, اور اس وجہ سے آپ جو 3-4 سال کا ٹائم بتا رہے ہیں وہ تو بہت کم ہے اس لیول تک پہنچنے کے لیے. میں نے ٹیزر دیکھا, بہت اچھا ہے آپ کا ماشاءاللہ سے. تو یہ آپ لوگوں نے خود لرن کر لیا,
اور آپ کو اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ اس کے لیے آپ نے بجٹ بھی جمع کیا اور بالکل صحیح جگہ لگایا. یو انویسٹڈ ان یور سیلف. یہ ایک لیسن ہے ہمارے ان ویورس کے لیے جو کہ اس فیلڈ کو پرسو کر کے آگے اس میں کچھ کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو ہمیشہ آپ سب سے پہلے اپنے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے تو کوئی اور آپ کو چانس نہیں دے گا. کیوں دے گا؟ پھر وہ قسمت کی بات آ جاتی ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ آپ کا جو یہ فلم بنانے تک کا سفر تھا, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہے نا آپ ٹرائل کرتے رہے اور اس وجہ سے, اور جو فرسٹ انسپریشن آئی کووڈ کی وجہ سے آئی. جب فلم آپ نے بنانا شروع کیا, ہم اس فلم کی بات کرتے ہیں, تو کون کون سے مین چیلنجز تھے جس کو آپ کو لگا کہ نہیں یہ ذرا ہم اٹک گئے, مشکل ہے, یا اس چیز کی تیاری آپ کی نہیں تھی کیونکہ پروجیکٹ تو آپ نے شروع کر دیا تھا؟ بالکل صادق بھائی, سب سے جو مین ایشو ہوتا ہے آج کل کا وہ بجٹ کا ایشو ہوتا ہے. جب ہم نے اسکرپٹنگ کی, ہم نے بجٹ یعنی ڈن کیا کہ اتنے میں ہوگا, لیکن جب ہم فرسٹ ٹائم اتنا ایک بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہے تھے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 2.5 گھنٹے کی یہ فلم ہے, تو فرسٹ ٹائم ہم اتنا ایک بڑا قدم لینے جا رہے تھے. ہمارے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا. بجٹ اوپر گیا, ڈے بائی ڈے اوپر جا رہا تھا, اور بجٹ کو بنانے کے ظاہر ہم خود کر رہے, خود انویسٹ کر رہے, تو ہمارا ٹائم زیادہ لگ رہا تھا. ہم نے تقریباً 41 ڈیز شوٹ کیا اس فلم کو, 2.5 گھنٹے کی فلم کو, لیکن اس 41 ڈے کو کرنے میں ہمیں 1 سال لگا. آپ امیجن کریں کہ بجٹ کی وجہ سے کتنے ایشوز ہیں. اور اسی طرح ہماری اس آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شوٹ کے دن جو ہے وہ 41 تھے, 41 لیکن بیچ میں گیپ آ جاتا ہوگا بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے, بجٹ کی بھی. اور اس کے اندر ہمارے جو مین لیڈ رولز کیے سارنگ بھائی نے کیے, علی رضا, یہ مین لیڈ رولز ہیں ہیرو والے. ان کے سٹنٹس کے دوران انجریز بہت آئی. سارنگ بھائی کو انجری آئی جو کہ 3 مہینے بعد ریکور ہوئی. تو 3 مہینے تک شوٹ نہیں ہو سکتا. 3 مہینے اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہم نے جب اسکرپٹنگ کی نا, ہم نے اینڈ سین سے شروعات کی, ہم نے اینڈنگ سین سے شروعات کی جس میں ایکشن تھا. بالکل ایکشن تھے, بال بڑے, مونچھیں, داڑھی بڑی, کیونکہ ہم تو خیر ہم نے اتنا انویسٹ نہیں کیا خود پر کہ ہم فیک داڑھی یا فیک بال لگائیں. ہم تھوڑا ریئلسٹک کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے اینڈنگ سین سے سٹارٹ کیا فلم کو, ریورس سے. دس از گڈ پلاننگ. بالکل ریورس سے آئے, ریورس کرتے کرتے ہم نے بال کٹائے, مونچھیں کٹائی, داڑھی کٹائی, پھر اسکول والے سین میں آئے, پھر اس طرح کر کے مووی کمپلیٹ کر دی. تو اس دوران بڑا ضروری تھا کہ جہاں پر انجری آئی ہے اسی سین کو کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ لکس پہ پھر بڑا ایشو ہوتا, داڑھی واپس آ جاتی تھی, بڑی مثلاً ایشوز ہوتے تھے. یہ بہت چھوٹے ایشوز ہیں. اچھا, یہ تو ایک پورا دوسرا سفر شروع ہوگا آپ کا. پہلا سفر فلم میکنگ کو اسٹارٹ کرنے تک, اور دوسرا وہ جو فلم بنی اس کی ایک کہانی ہوگی, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے مین لیڈ رول ہیں وہ اس میں پوسٹ پروڈکشن میں بھی کام کر رہے ہیں. بالکل, ہی از ایڈیٹر آلسو. بالکل. تو اس کی اونرشپ بڑی زبردست ہے, تو ان کو تو ساتھ میں پوڈ کاسٹ میں ہونا چاہیے. تو میں اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو بھی بلائیں. تو نیکسٹ سیشن کے اندر ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں گے ضرور, اور ان سے بھی کویشچنس پوچھیں گے کہ انہوں نے ایکٹنگ کے علاوہ اس کے اندر ایڈیٹنگ وغیرہ میں کیا کیا پرابلمس فیس کی. تو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ضرور.